Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of Virtual University, I welcome you to lecture number 13 of Computer Networks. Dear students, we are keeping on with our discussion of local area networks. اور اب تک ہم لوگ جو ہیں بیسیکلی وی ہیو گون تھرو آلموسٹ آل دا ہارڈ ویئر ڈیٹیلس آف دا لوکل ایریا نیٹورکس. کس طرح سے ہم لوگ ہارڈ ویئر کو سیٹ کریں گے, کیا وائرنگ اسکیمس ہوں گی, اور واٹ آر دا ڈفرنٹ wires and what are the different topologies that actually exist when you actually talk about a local area network. Students, as usual, اس سے پہلے کہ آج کا لیکچر ہم لوگ اسٹارٹ کریں, let's go back to lecture number 12 and let's have a brief review of what we went through in that lecture. Students, پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے کچھ بات کی about the third wiring scheme and that was 10 base T. Students, میں نے آپ کو بتایا کہ basically this specific wiring scheme uses twisted pair cable, a copper wire as compared to the coaxial cable. اور اس کیس میں basically we have three different versions. The original 10 base T works at 10 megabits per second, fast Ethernet that works at 100 megabits per second, and then you have 1000 base T, the gigabit Ethernet works at 1 gigabit per second. Students, اس specific case میں آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کنٹراسٹ ود دا تھن نیٹ اینڈ دا تھک نیٹ 10 بیس ٹی جو آپ کی ٹپالوجی ہے دیٹ بیسیکلی ورکس ود اے ہب. فزیکلی اٹس اے اسٹار ٹپالوجی, بٹ ان سائڈ دیٹ ہب وی ایکچولی ایمولیٹ اے شیئرڈ بس, اے کیبل تھرو وچ آل دا وائرس کنیکٹ اینڈ دے کم آؤٹ آف دا ہب. تو بیسیکلی اٹس اے لاجیکل اسٹار. اور یہ لاجیکل ٹپالوجی اور فزیکل ٹپالوجی جو ہے یہ کیا ہے, اس کے بارے میں ہم لوگوں نے اسٹڈی کیا وین وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹپالوجی پیراڈاکس ان دا لاسٹ لیکچر. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے بیسیکلی کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو بھی اسٹڈی کیا آف یوزنگ دیز وائرنگ اسکیمس. ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہم لوگوں نے پڑھی آف اپراکسیمیٹلی 8 آفیسز. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کیس میں ہم کس طرح سے اپنے سینیریو کو جو ہے وہ بلڈ اپ کریں گے وین وی آر یوزنگ تھک نیٹ, تھن نیٹ اور دا ٹوسٹڈ پیئر ایتھرنیٹ. اور ان تینوں کیسز میں نے آپ کو کچھ پروز اینڈ کونس بتائے تھے آف یوزنگ ایچ آف دیز وائرنگ اسکیمس. پھر اسٹوڈنٹس کچھ بات کی ہم لوگوں نے اباؤٹ دا نیٹورک انٹرفیس کارڈ اینڈ دا وائرنگ اسکیمس. میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی وین یو آر ڈیلنگ ود اے نیک ان اے اسپیسیفک انوائرمنٹ تو یو آلویز آر گوئنگ ٹو نیڈ فلیکسیبلٹی. جتنی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان دا وائرنگ اسکیم, جتنی تیزی سے ہمارے پاس ڈفرنٹ کیٹیگریز آف وائر جو ہیں وہ اویلیبل ہو رہی ہیں, اتنی تیزی سے ہم لوگوں کی جو نیٹورک وائرنگ اسکیمز ہیں وہ بھی چینج ہوں گی. تو بیسیکلی وٹ وی آر سپوز ٹو ہیو از وی آر سپوز ٹو ہیو اے نیک دیٹ کنٹینس آل ڈفرنٹ کائنڈ آف کنیکٹرز. ایک نیک کارڈ میں نے آپ کو دکھایا ہے ایک فگر کے ذریعے, اینڈ دیٹ نیک کارڈ ایکچولی ہیڈ دا 3 ڈفرنٹ ٹائپس آف انٹرفیسز فار 3 ڈفرنٹ وائرنگ اسکیمس. دیٹ از فار دا RJ45 فار ٹوسٹڈ پیئر, دین فار دا AUI cable, the attachment unit interface cable, and then the third one for the thin net. اس کے بعد اسٹوڈنٹس last of all we talked little bit about the categories of wires. میں نے آپ کو بتایا کہ basically when you are selecting a wire for a certain network application, but that does not only depend upon a single factor, that depends upon a number of factors. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے electromagnetic noise اور پھر distance between the two entities, and then last but not the least we went into a specific factor that affects a choice of your wiring scheme, and that factor is actually your cost. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ basically everything ends at cost. Ultimately you have to, if you're working for an organization or if you're working for a company, so you have to actually look at the ultimate cost of using that wiring scheme in your setup. Students, آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے جو ڈسکشن اپنی ہارڈ ویئر کے بارے میں اسٹارٹ کی ہوئی ہے آف اے اسپیسیفک لین ہارڈ ویئر, اس کو ہم لوگ جو ہیں وہ ختم کریں گے وتھ ٹاکنگ اباؤٹ اے اسمال ٹاپک دیٹ از لیفٹ ان چیپٹر نمبر 10. اور اس ٹاپک کے ساتھ ویل فنش آف آر چیپٹر نمبر 10 اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آف وتھ چیپٹر نمبر 11 ان ٹوڈیز لیکچر. اسٹوڈنٹس, ہم لوگوں نے وائرنگ اسکیمس کے بارے میں تو پڑھا, لیکن ہم لوگوں نے ابھی تک بیسیکلی ایتھرنیٹ کی ایگزامپل جو ہے اس کو دیکھا ہے اور 3 ڈفرنٹ وائرنگ اسکیمس پر غور کیا that actually work with a single technology of Ethernet. Students, almost
the same scenario goes with all different types of technologies. Or before we finish off this chapter, I'm going to give you an example of that specific technology. کچھ فگر کی جانب چلیں گے اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ اے سرٹن ٹیکنالوجی جس کو ہم لوگوں نے بس نیٹورکس کی ایگزامپل میں پڑھا تھا, اینڈ دیٹ از دا ایپل کمپیوٹر لوکل ٹاک ٹیکنالوجی. اسٹوڈینٹس, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی یو ہیو ملٹیپل وائرنگ اسکیمس ان دا کیس آف ایتھرنیٹ, بٹ دوز وائرنگ اسکیمس آر ناٹ لمیٹڈ جسٹ ٹو دا ایتھرنیٹ ٹیکنالوجی. جیسا کہ آپ فگر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یو ہیو لوکل ٹاک ٹیکنالوجی دیٹ یو آر یوزنگ ان دس اسپیسیفک کیس. اور اس کیس میں اسٹوڈینٹس دیکھیں کہ آپ کے پاس 3 ڈفرنٹ کمپیوٹرز ہیں, 3 میکنٹاش کمپیوٹرز ہیں دیٹ یو آر یوزنگ. تو اسٹوڈینٹس اس کیس میں وی آر یوزنگ دا ٹرانسیورس ایز وی ڈیڈ یوز ان دا کیس آف تھک ایتھرنیٹ, بٹ ایز اپوز ٹو دیٹ کیس آپ یہ دیکھیں کہ اس کیس میں آپ کے ٹرانسیور جو ہیں they are connected to the Macintosh computers by using a very small wire as compared to the thick Ethernet. اور اسٹوڈنٹ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں کہ جیسا کہ ہم لوگوں نے تھن ایتھرنیٹ کے کیس میں امپلائی کیا تھا کہ بیسیکلی آر BNC connectors, BNC-T connectors, they connect to the back of the NICs of all the computers and then they go from one computer to the other and so on. تو اسٹوڈنٹس اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی ہم لوگوں نے تھک نیٹ کے کیس میں جو ٹرانسیور یوز کیے تھے وی آر اسٹل یوزنگ دیٹ, اینڈ ان دا کیس آف تھن نیٹ the way or the technology that we employed to actually connect all the computers, instead of connecting them by using a long AUI cable, we were connecting them in kind of series connection. اس کیس میں ہم وہی کام کر رہے ہیں but using transceivers and the thin net type of connections. So this is how basically different technologies, and in this specific case a local talk technology جو ہے that uses different types of wiring scheme. اسٹوڈینٹس اسی طرح سے اسی سینیریو کی اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں تو بیسیکلی وین یو ٹاک اباؤٹ IBM ٹوکن رنگ, تو IBM ٹوکن رنگ از آف کورس a ring topology, but it also acts as a physical star. Similarly یہ بس کی جب ہم بات کریں گے تو آپ کی لوکل ٹاک جو ہے in some cases it's basically a bus topology as I've already told you, but it sometimes acts as a physical star topology. Students, this was a little bit about the multiple wiring schemes. Students, اسی کے ساتھ ہم اپنا جو چیپٹر نمبر 10 ہے جس کا یہ چھوٹا سا ٹاپک ہمارا جو ہے یہ باقی تھا فرام دا لاسٹ لیکچر, اس کو ہم لوگوں نے ختم کیا. اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو موو آن ٹو دا نیکسٹ چیپٹر, چیپٹر نمبر 11, that actually talks about how can you actually extend your local area network. Now students, the topic of this chapter is extending LANs. Local area networks جو ہیں ہم نے ایک نارمل سا سینیریو جو ہم لوگوں نے دیکھا ہے LANs کے کیس میں, that basically it is used for a limited premises, it is used for a relatively small area. But students, in a lot of cases the computers that are actually connected with a certain LAN, or for example the local area network of a certain organization that does not contain in itself all the computers in one single building. تو ہمارے جو computers ہیں کئی cases میں they span more than a few hundred kilometers یا a few hundred meters. تو اگر ہمارا جو local area networks ہیں if they are extended from one building to the other, or if they are extended from one place to the other, so basically we need to actually extend our local area network by using different techniques such that people at one specific place can actually use the same LAN or the same local area network that is being used at the other building for that specific organization. اب اسٹوڈنٹ جب ہم اس ایکسٹینشن کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی دا نیٹورک ڈیزائنرز دے ڈیزائن دیئر نیٹورکس کیپنگ ان ویو دا کاسٹ, دا کیپیسٹی اینڈ دا ڈیلے. تو ان تینوں چیزوں کو جب ایک مکسچر آپ ان کا بناتے ہیں تو بیسیکلی یو الٹیمیٹلی گیٹ اے سپرفیشل, یو الٹیمیٹلی گیٹ اے ڈیزائن دیٹ ایکچولی ورکس فائن فار یور آرگنائزیشن. اب اسٹوڈنٹس وین یو ٹاک اباؤٹ the specific case of the cost
اینڈ دا کیپیسٹی. تو اس کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی دو فیکٹرز ہیں ہمارے پاس دیٹ ایکچولی افیکٹ دا ڈسٹینس دیٹ یو کین اسپین ود اے لوکل ایریا نیٹورک. دا فرسٹ تھنگ از دیٹ آئی ٹولڈ یو وی یوز اے شیئرڈ کمیونیکیشن میڈیم. جب آپ بس کو یوز کرتے ہیں اٹ از اے شیئرڈ میڈیم. جب آپ ٹوکن رنگ کی بات کرتے ہیں اٹ از آلسو اے شیئرڈ میڈیم. تو اب اسٹوڈنٹس ان دونوں کیسز میں وین ایور یو آر ڈیلنگ ود اے شیئرڈ کمیونیکیشن چینل تو بیسیکلی یو آر ورکنگ وتھ سم ٹائپ آف ایکسیس ٹیکنالوجی. بس کے کیس میں یو ڈیل وتھ CS610 ٹوکن رنگ کے کیس میں بیسیکلی یو آر یوزنگ دا کانسیپٹ آف ٹوکن فار ایکسیس. اسٹوڈنٹس وین یو ٹاک اباؤٹ دیز ایکسیس ٹیکنالوجیز تو these technologies are only allowed to, these are programmed or these are made to actually work for short distances. جب آپ کے پاس لینڈ سیگمنٹس بہت ضرورت سے زیادہ لمبے ہو جائیں گے تو بیسیکلی what's going to happen is this long distance is also going to increase the delay, and that delay is going to count towards basically eliminating that access mechanism of CSMA-CD. تو آپ کے جو ایکسیس میکنزمز ہیں یہ صرف شارٹر ڈسٹینسز پہ کام کر سکتے ہیں. دے آر ناٹ پروگرامڈ اور دے ایکچولی فیل وین یو ایکچولی میک دیم ورک آن اے لوکل ایریا نیٹورک سیگمنٹس دیٹ آر لانگر دین اے سرٹن اسپیسیفک لینتھ. تو ایک تو اسٹوڈنٹس یہ وجہ ہے کہ وائی ڈو وی ہیو اے ڈسٹینس لمیٹیشن ان دا لوکل ایریا نیٹورکس. اسٹوڈنٹس دا سیکنڈ بیسک ریزن of having a distance limitation is that it's an inherited property of an electrical signal to contain a certain amount of electrical power. جب بھی آپ اپنے ٹرانسمیٹر کی بات کریں گے تو بیسیکلی ایوری اسپیسیفک ٹرانسمیٹر ٹرانسمٹس a signal that has a certain signal power, that is a certain electrical power. When the signal moves over a transmission medium تو میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ it actually loses power, it loses strength, it attenuates. ایک پروسیس کی بات کی تھی ہم لوگوں نے ڈیٹا کمیونیکیشن کے کورس میں, and that process was attenuation. And in that specific process your signal loses the strength as it travels over a transmission medium. Students, this is another reason that you cannot elongate a certain LAN segment ahead of a certain distance. اگر آپ اس لمبائی سے زیادہ اپنے لینڈ سیگمنٹ کو بڑھا لیں گے تو یہ سگنل جو ہے آپ کا بیسیکلی یہ اس اسٹرینتھ کو اچیو نہیں کر سکے گا دیٹ از امپورٹنٹ فار اے سرٹن کمپیوٹر اور اے سرٹن مشین آن دیٹ لینڈ سیگمنٹ ٹو انڈرسٹینڈ اور ٹو انٹرپریٹ دیٹ سگنل ان اے کوائٹ گڈ مینر. اسٹوڈنٹس دس از دا سیکنڈ فیکٹر دیٹ ایکچولی امپوزز اے لمیٹیشن because of which we cannot have a local area network segment elongate than a certain limitation, than a certain distance. Students, پھر اس طرح کے کیسز کو کس طرح ڈیل کیا جائے جو کہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا. فار ایگزامپل if you have a certain organization with one group of or one set of computers in one building, and then you have another set of computers that actually sit in some other building, how can we extend our local area network between these two buildings? Students, most generally we don't look at increasing the signal strength or elongating the wire used for a LAN, but the most generally we actually look for a certain solution that actually employs certain different types of hardware components in our local area network. اب یہ جو ہارڈ ویئر کمپوننٹ ہیں ان کا کام کیا ہوگا کہ یہ کمپوننٹس جو ہوں گے بیسیکلی دیز آر گوئنگ ٹو لک ایٹ سرٹن اسپیسیفک پراپرٹیز آف دا سگنل. سم ٹائمز دیز کمپوننٹس اور دس equipment is going to be strong enough that it is going to very easily carry the signal from one place to the other. اسٹوڈنٹس پہلے کیس میں ہم جس اسپیسیفک equipment کی یا جس اسپیسیفک ٹیکنیک کی بات کریں گے that actually employs the fiber optic technology. Students, when you talk about the LAN extensions, so basically the fiber optic technology that works out by using a fiber optic cable and the fiber modems. اس کیس میں اسٹوڈنٹس ہوتا کیا ہے کہ بیسیکلی you have a certain
type of connectors, certain type of sending and receiving devices that are basically connected to the fiber modems. اور فائبر موڈمز جو ہیں دیٹ ان ٹرن گو اینڈ کنیکٹ ود اے فائبر آپٹک کیبل. اب اسٹوڈینٹس فائبر آپٹک کیبل کے بارے میں آپ کو یہ کافی ڈیٹیل میں نے بتایا تھا کہ بیسیکلی a fiber optic cable is the most efficient form of the transmission medium that is available nowadays. It has a low delay and a high bandwidth. تو یہ دونوں جو پراپرٹیز ہیں ڈیلے کم ڈیلے اور بہت زیادہ بینڈوڈ جو ہیں دے بیسیکلی الاؤ اس ٹو ایکسٹینڈ آر لوکل ایریا نیٹورک بائی یوزنگ اے فائبر آپٹک کیبل. اب اسٹوڈنٹس جب آپ فائبر آپٹک کیبل کی بات کرتے ہیں تو اٹ امپلائز فائبر موڈمس, جیسے میں نے آپ کو بتایا. کس طرح سے ہم لوگ اس سسٹم کو ایمولیٹ کریں گے بٹوین ٹو ڈسٹنٹ ڈیوائسز, فار ایگزامپل اے کمپیوٹر اینڈ اے ہب دیٹ از پلیسڈ ان سم ادر بلڈنگ. لیٹس گو آن ٹو دا سلائڈ اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ فرام اے فگر. اسٹوڈینٹس اس کیس میں آپ دیکھیں کہ بیسیکلی یو ہیو اے کمپیوٹر دیٹ سٹس آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ ایز یو کین سی آن دا فگر, اینڈ دین یو ہیو اے ایتھرنیٹ ہب آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ. آپ یہ دیکھیں کہ دونوں یہ جو ڈیوائسز ہیں they basically connect to the fiber modem. اب اسٹوڈینٹس کنیکشن جو آپ کا کمپیوٹر کا ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ, اینڈ دین یو کین آلسو سی این آپٹیکل فائبر بٹوین دیز ٹو فائبر موڈمس. اب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی بیکاز آف دا لو ڈیلے اینڈ ہائی بینڈ وڈتھ کیپیبلٹیز آف دس فائبر آپٹک کیبل ول بی ایبل ٹو سینڈ آر سگنل ٹو فار آف پلیسز. اسٹوڈینٹس یہ کرنے کے لیے بیسیکلی آپ کا جو فائبر موڈم ہے جو کہ آپ کو اس کیس میں نظر آ رہا ہے, basically it contains two different type of technologies, two different types of techniques are there that it actually uses. Number one, تو اس میں آپ کی electronic circuitry ہوگی that will actually convert the AUI signals جو کہ آپ کے کمپیوٹر سے آ رہے ہیں, ان AUI type signals کو یہ convert کرے گا in the form of their digital representation. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس اس فائبر موڈم کے اندر you basically have an optical hardware driver, اور یہ جو آپٹیکل ہارڈ ویئر ڈرائیور ہوگا دیٹ ول ایکچولی کنورٹ دا ڈیجیٹل ریپرزینٹیشن آف دوز سگنلس اور ڈیجیٹل ریپرزینٹیشن آف دوز بٹس ان ٹو دا لائٹ سگنلس. لائٹ سگنلس میں کیوں کنورٹ کرے گا یہ میں بہت ڈیٹیل سے آپ کو اس کمپیوٹر نیٹورکس کے کورس میں بھی بتا چکا ہوں وین وی ور ایکچولی ریویوئنگ دا ٹرانسمیشن میڈیم کہ ان این آپٹیکل فائبر دا سگنل اور دا انفارمیشن مووز ان دا فارم آف لائٹ سگنلس. تو انسٹیڈ آف الیکٹریکل سگنلس وی یوز لائٹ ان سائڈ این آپٹیکل فائبر. تو فائبر موڈمس پہلا الیکٹرانک کمپوننٹس دے ول کنورٹ فرام دا AUI ٹائپ سگنل ٹو دا ڈیجیٹل ریپرزینٹیشن, اینڈ دین دا آپٹیکل ہارڈ ویئر اٹ ایکچولی کنورٹس دا ڈیجیٹل بٹس ٹو دا لائٹ سگنلس. اب اسٹوڈینٹس آن دا ریسیونگ اینڈ آپ یہ دیکھیں کہ ایتھرنیٹ ہب کے ساتھ جو آپ کا فائبر موڈم کنیکٹڈ ہے دیٹ فائبر موڈم آلسو کنٹینز دا سیم سرکٹری. اب یہ فائبر موڈم کیا کرے گا کہ بیسیکلی دس موڈم ول کنورٹ the light signals back into the digital representation, and then the electronic circuitry converts the digital representation back to the signal which is convenient for the Ethernet hub to understand. Students summarize کر لیں اس کو. Basically ہمارے جو fiber modems ہیں they convert the digital data into the pulses of light, then they transmit over the optical fiber, and then on the receiving end these fiber modems they receive light and convert them back into the digital data. And all of this is possible because we have the low delay and high bandwidth characteristics for an optical fiber. So students, یہ جو ہمارا سینیریو ہوگا that can basically extend a fiber optic cable upon several kilometers. Students اگلی سلائڈ میں چلتے ہیں and let me show you a certain type of tunnel through which certain fiber optic cables are coming inside the building. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ فائبر آپٹک کیبل جو ہیں یہ بیسیکلی ٹرمینیٹ ہوں گی ان اے سرٹن ٹائپ آف ڈیوائس جو کہ دوبارہ سے ان لائٹ پلسز کو ڈیجیٹل ریپرزینٹیشن میں اور پھر اس ڈیجیٹل اسٹریم آف بٹس کو اس سرٹن اینالاگ سگنل میں کنورٹ کر دے گا دیٹ از کنوینئنٹ فار آئدر دا ایتھرنیٹ اور دا کمپیوٹر ٹو ہینڈل. اسٹوڈینٹس بیسیکلی ہمارا جو فائبر آپٹک کیبل ہے دیٹ شوڈ بی کیپیبل آف الاؤنگ فل ڈپلیکس ٹرانسمیشن, یعنی کہ یہ فائبر آپٹک کیبل جو ہے دیٹ شوڈ بی ایبل ٹو ایکچولی ٹرانسمٹ دا اسٹریم اور دا لائٹ سگنلز فرام ون سائڈ ٹو دا ادر, اینڈ آن دا ادر ہینڈ اٹ شوڈ بی
actually also capable of receiving it or transmitting it on the opposite side. Student, کئی cases میں ہمارے پاس we do use a pair of optical fibers. ایک optical fiber ہم لوگ use کرتے ہیں for transmitting a signal from the computer to the hub, and on the other side we use that specific pair, the receiving pair, to communicate from the hub back to the computer. Students, اگلی سلائڈ کی جانب چلتے ہیں, اور جو میں نے آپ کو آپٹیکل فائبرس کا ایک بنڈل دکھایا تھا, جو ٹنل دکھایا تھا, جو کہ بیسیکلی انٹر ہو رہا تھا اس بلڈنگ میں. اب یہ ٹنل جو ہے, یہ آپٹیکل فائبرز آپ دیکھیں کہ بیسیکلی دیز فائبرز آر کمنگ فرام دا رائٹ ہینڈ سائڈ which are orange in color, and these fibers are going into a fiber modem. اور اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہماری کنورژن ہوتی ہے فرام دا لائٹ پلسز ٹو ڈیجیٹل اینڈ دین ڈیجیٹل ٹو اینالاگ, اور پھر ٹاپ پہ آپ دیکھیں کہ یو ہیو دا ایتھرنیٹ انٹرفیسز, اور ان ایتھرنیٹ انٹرفیسز سے یو کین سی دیٹ یور نارمل ایتھرنیٹ cables are originating that are blue in color, and that will go all the way to either the computer or the hub. So this is basically how you can extend your local area network by using fiber optic extensions. اب students, یہ تو تھی ہماری پہلی ٹیکنیک جس میں ہم لوگوں نے کچھ فائبر آپٹک موڈمس کی بات کی, کچھ فائبر آپٹک کیبلس کی بات کی. Students, we have another form of equipment that actually can elongate your LAN, that can increase or extend your local area network, and that specific type of equipment actually works on the same principle that we have discussed earlier, the loss of signal strength as the signal moves from one segment to the other. It moves from one computer to the other on a LAN segment when your local area network, that Ethernet cable or that bus is too long. تو اسٹوڈنٹس کیوں نہ اس سگنل کے ساتھ ہم کچھ کریں, وائی کانٹ وی جسٹ گو ہیڈ اینڈ انکریز دا اسٹرینتھ آف دیٹ سگنل ان ٹرائنگ ٹو ایکچولی ایکسٹینڈ آر لوکل ایریا نیٹورک. اسٹوڈنٹس, دیٹ اسپیسیفک پیس آف اکوپمنٹ دیٹ وی یوز ٹو ایکچولی انکریز دا سگنل اسٹرینتھ از نون ایز اے ریپیٹر. اب ریپیٹر جو ہے اسٹوڈنٹس, دیٹ از بیسیکلی اٹس جسٹ اے سمپل اینالاگ الیکٹرانک ڈیوائس, اور یہ سمپلی آپ کے دو لین سیگمنٹس کو آپس میں کنیکٹ کرے گی. اب یہ اینالاگ ڈیوائس جو ہے وہ ہاؤ اٹ ورکس, ہاؤ اٹ پرفارمس از بیسیکلی وین ایور اٹ سینسز این الیکٹریکل سگنل آن ون سیگمنٹ, تو یہ کیا کرے گی کہ دیٹ ول ایکچولی ٹرانسفر, دیٹ ول ایمپلیفائی دیٹ سگنل اینڈ اٹ ول ٹرانسفر دیٹ سگنل آن ٹو دا ادر لین سیگمنٹ. اسٹوڈنٹ, سلائڈ کی جانب چلتے ہیں, اور سلائڈ پہ چل کے تھوڑا اور ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو میں اباؤٹ دا اسپیسیفک کانسیپٹ آف ریپیٹرس. اسٹوڈنٹس, ایز یو کین سی آن دا سلائڈ وی ہیو ٹو ایتھرنیٹ سیگمنٹس آؤٹ ہیئر, میکسیمم سائز ایتھرنیٹ سیگمنٹ, اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ دا اسٹینڈرڈ ایکچولی اسپیسیفائز دا میکسیمم سائز آف دس ایتھرنیٹ سیگمنٹ ٹو بی اکول ٹو 500 میٹرس. اب پھر دیکھیں, لیٹ سپوز یو ہیو ایتھرنیٹ سیگمنٹ آف 500 میٹرز آن ون اینڈ, اینڈ دین یو ہیو این ایتھرنیٹ segment of 500 meters on the other end. اور درمیان میں ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ we have connected these two segments by using a repeater. اب students, this repeater, as I have already told you, it's an analog device. So basically, whenever it senses a electrical signal on one side of the segment, it amplifies that signal and it transmits that signal onto the other side. اور یہ ڈائریکٹ کنیکشن ہوگا ہمارا دونوں سیگمنٹس کے ساتھ. تو اس کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی ان دس فگر وٹ یو ہیو ڈن از یو ہیو ایکسٹینڈیڈ یور ایتھرنیٹ سیگمنٹ ٹو 1000 میٹرس بائی یوزنگ اے ریپیٹر. ان ادر ورڈس, اسٹوڈنٹس, لیٹس simplify. A repeater is a hardware device that actually amplifies the weakening signals that are received from one segment. اور یہ جو weakening signals ہوں گے آپ کے, جو جن کی strength جو ہے وہ کافی کم ہوگی, it will retransmit those signals onto the other segment after it amplifies them. Students, ایک repeater جو ہے آپ نے یہ دیکھا کہ basically it doubles the maximum cable length. If you are going to use another repeater, اگر آپ دو repeater use کریں اور 3 segments ان کے ذریعے ملائیں, تو basically it will triple your cable length. So in other words, what you can do is you can keep on adding repeaters and your Ethernet segment will keep on increasing. For example, ایک repeater سے یہ 1000 meters تک بڑھ گئی, ایک اور repeater آپ use کریں گے تو that will increase to 1500 meters. اب students,
ڈفرنٹ سیگمنٹس پہ جو کمپیوٹرز اٹیچڈ ہوں گے, when you actually combine them by using a repeater, so they actually communicate with each other and they behave like they are attached to a single segment. کوئی segregation نہیں ہوگی different LAN segments کے computers میں. They are certainly going to behave in exactly the same way as a single computer on a single segment behaves. Students, میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی دو کمپیوٹرز کو یوز کرتے ہوئے آپ جو ہیں اپنے لین کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ٹو 1000 میٹرز. سملرلی بائی یوزنگ 3 computers you can extend it to 1500 meters. If you are going to use 4 computers, تو بیسیکلی آپ اپنے لین کو ایکسٹینڈ کر لیں گے اپ ٹو 2000 میٹرز. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ریپیٹرز کو یوز کرتے ہوئے کین وی انکریز دا سائز آف آر لوکل ایریا نیٹورک in an unlimited way? Certainly no. Students, why the answer to this question is no? The reason behind this is that we cannot just randomly keep on adding the repeaters and keep on extending our local area network or the LAN segments. And the reason for that is that the access mechanism that we have specified in the case of Ethernet, the CSMA-CD, that will not work when it has to travel a long distance. اسٹوڈینٹس, آپ کو یہ معلوم ہے کہ بیسیکلی ایک کمپیوٹر جو کہ ایک لین سیگمنٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہے, دیٹ ول ایکچولی ٹرانسمٹ اٹ سگنل اونلی وین اٹ ہیئرز دیٹ ادر کمپیوٹرز ہیو ناٹ سینٹ اے سگنل آن ٹو دا بس. اٹ ول لسن فار دا کیریئر آن ٹو دیٹ لین سیگمنٹ, اینڈ وین اٹ ول فائنڈ دیٹ دیر از نو کیریئر آن ٹو دیٹ لین سیگمنٹ, اٹ از جسٹ گوئنگ ٹو گو ہیڈ اینڈ ٹرانسمٹ. اب اسٹوڈینٹس, جب آپ بیسیکلی ملٹیپل ریپیٹرز ایڈ کر کے اس لین سیگمنٹ کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, تو وٹ یو آر ڈوئنگ از یو آر ایکسٹینڈنگ دا ٹائم دیٹ از ریکوائرڈ فار ون اسپیسیفک سگنل ٹو ریچ فرام ون کمپیوٹر آل دا وے ٹو دا ادر کمپیوٹر. سو وٹ یو آر ڈوئنگ از یو آر انٹروڈیوسنگ اے ڈیلے ان یور نیٹورک, اینڈ دین یو آر آلسو انٹروڈیوسنگ اے ڈیلے دیٹ ڈسرپٹس دا میکانزم آف CSMA-CD. تو elongating your LAN segments, that makes your network more prone to collisions. کیونکہ جتنا لمبا آپ کا لوکل ایریا نیٹورک کا سیگمنٹ ہوگا, اتنے زیادہ پاسبلٹی ہوگی کہ دو کمپیوٹرز دیٹ آر کنیکٹڈ ان ون سیگمنٹ اور دا ادر دیٹ کین ٹرانسمٹ ایٹ دا سیم ٹائم, اینڈ الٹیمیٹلی دے کین ریزلٹ ان اے کولیجن. اب اسٹوڈینٹس, دا میکسیمم possible length or the maximum possible repeaters that the standard specifies are 4 repeaters. یعنی کسی بھی دو ڈیوائسز کے درمیان جو سیپریشن ہے that should not contain more than 4 repeaters as per the standards. Students, you can actually 4 repeaters are a very large number of repeaters. What you can do is you can easily go ahead and you can connect even a multi-story building by using less number of repeaters than 4. سلائڈ کی جانب چلتے ہیں. اس کانسیپٹ کو آپ کو سلائڈ سے تھوڑا اور ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. اسٹوڈینٹس, اس کیس میں دیکھیں, ایز یو کین سی آن دا سلائڈ وی آر یوزنگ اے ورٹیکل سیگمنٹ, اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر جو آپ کا فلور ہے, دا سیگمنٹ آن ایچ آف دا فلورس, اٹ از بیسیکلی کنیکٹڈ ٹو دس ورٹیکل سیگمنٹ بائی یوزنگ اے ریپیٹر. تو اس طرح سے ہر دو مشینس کے درمیان, فار ایگزامپل اف یو ہیو اے مشین آن فلور 1 اینڈ دین یو ہیو اے مشین آن فلور 3, تو دیز ٹو مشینس آر گوئنگ ٹو بی سیپریٹڈ بائی 2 repeaters. So it is perfectly fine because our standard says that we can have a maximum of 4 repeaters between 2 machines. So in this case, only 2 repeaters separate any 2 stations in this specific scheme. تو اس طرح سے آپ نے کیا کیا کہ بیسیکلی آپ کے جو لین سیگمنٹس تھے that are present on 3 different floors and that are maximum allowable size Ethernet segments, آپ نے ان تینوں کو آپس میں کنیکٹ کر دیا بائی یوزنگ ریپیٹرس. اب اسٹوڈینٹس, although the repeater seems to be a very useful device, there is a big disadvantage that is attached with the repeater. اور وہ ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی ریپیٹر از این اینالاگ الیکٹرانک ڈیوائس. تو وین ایور اٹ سینسز این electrical signal, it's just going to pick it up, amplify it and send it over to the next segment, next LAN segment. اب اسٹوڈینٹس, یہ صرف
نارمل سگنلس کے لیے ٹرو نہیں ہے. The first disadvantage of using repeater is that whenever you are going to have a collision on one LAN segment, آپ کا repeater کیا کرے گا, because it is not a intelligent device, so what it's going to do is it's going to pick that collision up, اس collision کو اور amplify کر دے گا اور اس کو دوسرے segments پر بھی بھیج دے گا. So instead of restraining that collision onto just the single LAN segment, we are going to have an amplified version of that collision on all the LAN segments that we have attached by using a repeater. اس کے علاوہ students, a repeater, as I've already told you, it's not an intelligent device. Therefore, it does not understand a frame format. It cannot distinguish between a complete frame and an incomplete frame. Once it start getting the bits, تو یہ اس چیز کا ویٹ نہیں کرے گا کہ the bits should actually constitute a frame inside a repeater. It's just going to, keep on receiving the bits, amplifying them, and keep on sending them on to the other devices. This is a total waste of resources if, for example, for some reason, the error correction mechanism or the error detection mechanism shows that there is some error in the frame on the machine. تو اس کیس میں it is a total waste of resources because you were sending those specific bits from one segment all the way to the other. اس کے علاوہ students, if for example, suppose that two machines that actually want to communicate that reside on the same LAN segment, تو irrespective of that fact, repeater کیا کرے گا کہ وہ پھر بھی اس کمیونیکیشن کو, اس ٹرانسمیشن کو اٹھائے گا, اور because it is not needed, although it is not needed, it's going to pick that transmission up and it's going to send it on to the next LAN segment. Students, these are some of the disadvantages that are attached with the useful properties of a repeater. اب students slide کی جانب چلتے ہیں and let's look at some real time photographs of a certain repeater that is used to actually extend a local area network segment. Students, اس کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ basically you are looking at the front of an Ethernet repeater. So basically آپ کا جو hardware ہے that actually looks like this. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کو دو different ports نظر آ رہی ہیں. You have a port 1 and then you have a port 2. So you can use different types of ports and then you can see different types of LAN segments that are coming in. تو یہ جو لائٹس آپ کو ان بلو, ریڈ اور ڈفرنٹ کلرس کے جو آپ کو سیگمنٹس نظر آ رہے ہیں ہر پورٹ میں, بیسیکلی دیز لائٹس ایکچولی لٹ اپ وین یو ٹرائی ٹو کنیکٹ ڈفرنٹ لین سیگمنٹس بائی یوزنگ دس اسپیسیفک ریپیٹر. تو سمپل سی اینالاگ ڈیوائس ہے دیٹ از جسٹ گوئنگ ٹو ایمپلیفائی اے سگنل اینڈ دین اٹس گوئنگ ٹو ٹرانسمٹ اٹ آن ٹو دا نیکسٹ لین سیگمنٹ. اسٹوڈینٹس, اس نیکسٹ سلائڈ میں آپ یہ دیکھیں کہ یو آر لوکنگ ایٹ دا سیم ریپیٹر, بٹ ان دس کیس you are looking at the back of it, the rear view of that repeater. آپ یہ دیکھیں کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ you have a 10/T interface, RJ45 connector, اور سینٹر میں you are looking at a BNC type connector, thin net کا آپ کا کنیکٹر جو ہے وہ اس اسپیسیفک کیس میں موجود ہے. تو this is the rear end of a specific repeater. اسٹوڈینٹس, یہ تو تھا کچھ ریپیٹر کے بارے میں. فائبر موڈمس کی آپ لوگوں نے بات کی, پھر ہم لوگوں نے بات کی کچھ ریپیٹرس کے بارے میں. اب ایک اور ڈیوائس کی بات کریں گے اینڈ دیٹ از نون ایز اے برج. اسٹوڈینٹس, ان لائک ریپیٹرز, ہمارا جو برج ہے دیٹ برج از بیسیکلی این انٹیلیجنٹ ڈیوائس, اٹس اے ڈیجیٹل ڈیوائس. سو اے برج بیسیکلی انڈرسٹینڈز دا فریم فارمیٹ. دا برج کین ڈسٹنگوش بٹوین اے گڈ فریم اینڈ اے کولیجن. اب اسٹوڈینٹس, برج بیسیکلی کام کس طرح کرتا ہے؟ تو برج از بیسیکلی نتھنگ بٹ اے سمپل کمپیوٹر ود دا اپروپریٹ نیٹورک انٹرفیس ہارڈ ویئر. اینڈ what you can do is you can just connect this bridge, in a similar way that you connect a computer to two different LAN segments. دو different NICs اس کے دونوں سائڈس پہ ہوں گے جن سے آپ LAN segments کو کنیکٹ کر دیں گے. تو دو نیٹورک انٹرفیس کارڈز ہمارے پاس موجود ہوں گے اس کیس میں. اب اسٹوڈینٹس, یہ جو ہمارا کمپیوٹر بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا کہ اٹس نتھنگ بٹ اے سمپل مشین, اے کمپیوٹر وتھ ٹو نیک کارڈس. تو دس
specific equipment, this piece of equipment will work in a promiscuous mode. یہ کیا کرے گا, جن دو لینڈ سیگمنٹس کے ساتھ یہ اٹیچ ہوگا ان کے سارے پیکٹس کو, ان کے سارے فریمز کو یہ کیپچر کرے گا. اٹ ول لک ایٹ دا اسپیسیفک فریم فارمیٹ, اٹ ول ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ سم ایرر اور سم تھنگ, اٹ ول ڈسٹنگوش بٹوین اے یوزفل فریم اینڈ اے کولیجن فریم. اور اس کے بعد یہ کیا کرے گا کہ بیسیکلی اٹ ول سی ویدر the machine that this frame is sent to that resides on the same land segment from where the frame arrived, or it resides on the land segment on the other hand side. اگر وہ اسی لینڈ سیگمنٹ پہ آپ کی مشین موجود ہوگی کہ جہاں پہ ٹرانسمیٹر ہے, یعنی ٹرانسمیٹر اور ریسیور ایک ہی لینڈ سیگمنٹ پہ موجود ہوں گے, تو ان دیٹ اسپیسیفک کیس اٹس گوئنگ ٹو ڈسکارڈ دیٹ فریم, کیونکہ آٹومیٹیکلی وہ فریم جو ہے وہ اسی لینڈ سیگمنٹ کی ڈیسٹینیشن نے آلریڈی ریسیو کر لیا ہوگا. On the other hand, students, if the recipient or the destination for that frame, it resides on the other side of that land segment or on a different land segment, then that specific case وہ کیا کرے گا کہ it will check out the destination address اور پھر اس کی ایک کاپی جو ہے اس کو فارورڈ کر دے گا on the other land segment. Students, سلائڈ کی جانب چلتے ہیں and let's talk a little bit about this specific bridge by the help of a figure. اسٹوڈینٹس, جیسا کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں, اس کیس میں آپ کے پاس دو لینڈ سیگمنٹس ہیں اور درمیان میں یو کین ایکسٹینڈ دس لینڈ سیگمنٹ بائی یوزنگ دس اسپیسیفک برج. ایز آئی آلریڈی ٹولڈ یو کہ اس کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ برج جو ہے دیٹ از ایکچولی اٹیچ ٹو بوتھ دا لینڈ سیگمنٹس بائی یوزنگ اسٹینڈرڈ کنیکشن. ان ادر ورڈ دس کنیکشن از گوئنگ ٹو بی دا سیم ایز اینی ادر کمپیوٹر سیٹنگ آن دیٹ سیگمنٹ. اب اسٹوڈینٹس, میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی unlike repeater, the bridge is a intelligent device. تو دو نیکس ہوں گے, دو نیٹورک انٹرفیس کارڈز ہوں گے, ایک سیگمنٹ 1 کے لیے اس کیس میں اور ایک سیگمنٹ 2 کے لیے, یعنی ان دونوں نیکس کو یوز کرتے ہوئے دس برج از گوئنگ ٹو بی کنیکٹڈ بائی دیز ٹو سیگمنٹس. اسٹوڈینٹس, ان دونوں نیکس کو یوز کرتے ہوئے دس برج از گوئنگ ٹو لسن ٹو آل دا ٹریفک ان دیز ٹو سیگمنٹس. اور میں نے آپ کو بتایا کہ برج جو ہے بیکاز اٹ ریکگنائزز دا فریم فارمیٹ, تو اٹس گوئنگ ٹو فارورڈ اونلی دا کریکٹ فریم فرام ون سیگمنٹ ٹو سیگمنٹ نمبر 2. اگر کوئی کلائڈڈ یا کوئی ایررڈ فریمز اس کے پاس آئیں گے تو اٹس بیسیکلی گوئنگ ٹو چیک دوز فریمز اور اس کے بعد ان فریمز کو ڈسکارڈ کر دے گا. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس آپ یہ بھی دیکھیں کہ برج بیکاز اٹس این انٹیلیجنٹ ڈیوائس, تو یہ رینڈملی ہر سیگمنٹ کے جو آپ کا فریم ہوگا اس کو بغیر دیکھے سیگمنٹ 2 پہ ٹرانسفر نہیں کرے گا, بلکہ if in this specific case if on segment 1 you sent something to say W, so a bridge will also receive a copy of it because I told you it's actually working in a promiscuous mode. تو یہ سارے frames کی copies جو ہے ان کو receive کرے گا. تو اس specific case میں جب یہ copy receive کرے گا it's going to check the destination address, and if the bridge knows that the destination lies on segment number 1, تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا کہ it's going to discard that frame because it know that W has already received that frame because it lies on the same segment as the U, that is the transmitter of that frame. لیکن اگر U Z کو کوئی frame بھیجنا چاہے تو in that specific case the bridge will receive this frame, it will check the frame format, and once the frame is completed and it does not contain any error, it's going to transmit it to the Z, the machine on the segment number 2. اب اسٹوڈینٹس اگلی سلائڈ کی جانب چلتے ہیں اور اس سلائڈ میں آپ دیکھیں کہ یو کین سی این ایتھرنیٹ برج ان دس کیس. اسٹوڈینٹس ان دس فگر آپ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ یو کین سی دا فرنٹ آف اے برج, این ایتھرنیٹ برج, اٹ کنٹینز اے DB9 کنیکٹر. اور اسٹوڈینٹس آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ یو ہیو اے بیسک پاور سپلائی, آئی تھنک اٹس اے DC power supply. It's a 9 to 12 volts DC power supply. And then on the right hand side you have a 10 by 100 Ethernet port, یعنی آپ کا RJ45 connector جو ہے 10/T کے لیے it will come and it will attach to this specific place. Students, this is how a bridge works between two LAN segments. Students, the most important function of a bridge is basically frame filtering. It filters the frame. The specific property that makes this
an immaculate choice when you are trying to extend a local area network segment. Students, ہمارا جو bridge ہے, it basically contains a CPU, it contains 2 network interface cards, and then it contains a ROM. تو یہ جو ہمارا bridge ہے, that is going to actually just it's going to configure or it's going to play the software that is stored in the ROM. اب ہوگا کیا کہ بیسیکلی جب بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب بھی کوئی فریم اس اسپیسیفک برج کے پاس آئے گا فرام ون لینڈ سیگمنٹ, تو دا برج از گوئنگ ٹو چیک دیٹ فریم, اینڈ آفٹر دا برج ہیز چیکڈ دیٹ فریم, وہ کیا کرے گا کہ اس کے ڈیسٹینیشن ایڈریس کے ذریعے اٹ ول سی ویدر that the destination lies on the same segment or it actually lies on a different segment that you are trying to extend to. اب students, frame filtering کا concept کیا ہے؟ تو basically what happens is that a bridge actually builds its own table by using the addresses that are given in the source fields of the frames that come. تو initially جب آپ کا برج جو ہے, جب آپ کا سسٹم جو ہے, آپ کا نیٹورک جب بوٹ ہوگا تو برج از گوئنگ ٹو بی ایمٹی. لیکن ایک برج کو کس طرح سے پتہ چلے گا کہ جو بھی فریم اس نے ریسیو کیا ہے اسے کس سائڈ پہ کاپی کرنا ہے, کس سائڈ پہ اسے ٹرانسفر کرنا ہے یا فارورڈ کرنا ہے؟ تو انیشیلی دا برج ڈز ناٹ نو اباؤٹ دس. جسٹ آفٹر دا بوٹ, وٹ ایور فریم دیٹ از گوئنگ ٹو ریسیو ان اے پرومسکس موڈ, it will transfer or forward that frame onto the attached LAN segment. لیکن اسٹوڈینٹس جیسے جیسے اس اسپیسیفک کیس میں آپ کا ٹائم جو ہے وہ اسپین کرے گا, جس طرح سے آپ کا نیٹورک جو ہے اس کو بوٹ ہوئے زیادہ دیر گزرے گی, جیسے جیسے فریمز اس برج کے پاس آئیں گے تو بیسیکلی کیا ہوگا کہ دس برج ول اسٹارٹ بلڈنگ اٹس اون ٹیبل. تو اسٹوڈینٹس کوشچن ہمارے پاس کیا ہے کہ بیسیکلی ایک برج جو ہے اس کو کس طرح سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کا جو ڈیسٹینیشن ہے آن وٹ اسپیسیفک سیگمنٹ دیٹ ڈیسٹینیشن لائز. اسٹوڈینٹ, دس ایکچولی از اکمپلشڈ بائی اے برج بائی کیپنگ اے نالج آف اے ٹیبل آف دا فزیکل ایڈریسز دیٹ اٹ مینٹینس. اب اسٹوڈینٹس یہ ٹیبل جو ہے یہ کس طرح سے بلڈ اپ ہوگا؟ تو بیسیکلی ہر فریم جو کہ اس برج کے پاس آئے گا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, برج اس فریم کے اندر سے سورس ایڈریس جو ہے اس کو ایکسٹریکٹ کر لے گا, اینڈ اٹ ول ایکچولی اسٹور دیٹ سورس ایڈریس ان سائڈ اے اسپیسیفک کیبل. یہ جو ٹیبل ہوگا ہمارا جس میں اس ایڈریس کو یہ اسٹور کرے گا, یہ ٹیبل آہستہ آہستہ جو ہے وہ بلڈ اپ ہوگا فرام انٹریز فرام دا اسٹیج وین دا نیٹورک اور دا برج واز فرسٹ booted, and then the packets start coming in. Now students, fortunately when you talk about a certain LAN segment, local area network ke case mein, the computers attached to a local area network or a LAN, they do not usually keep quiet. They send frames. Every machine sends at least one frame right after the network boots. تو برج کے پاس وہ ساری انفارمیشن آئے گی, اینڈ دین اٹ ول ایکسٹریکٹ دا سورس ایڈریسز فرام ایچ آف دیز فریمس, اٹ ول اسٹارٹ بلڈنگ اٹس اون ٹیبل, جو کہ اس کو اس کے بعد یہ بتاتا رہے گا کہ بیسیکلی جو بھی فریم آپ کا کسی سائٹ سے آئے اس کو کس طرح سے فلٹر کرنا ہے اور کس فریم کو نیکسٹ سیگمنٹ پہ فارورڈ کرنا ہے اور کس فریم کو وہیں پہ ڈسکارڈ کر دینا ہے. اسٹوڈینٹس, بیکاز آر بریجز ایکچولی make their own tables, because of this reason they are known as learning bridges or adaptive bridges. So students, slide کی جانب چلتے ہیں, and we are going to learn more about how a bridge actually builds its own table by the help of an example. Students, اس کیس میں دیکھیں کہ basically you have the same type of network کہ جس کو ہم نے پچھلی سلائڈ میں بھی ڈسکس کیا تھا. ہمارے پاس دو سیگمنٹس ہیں, سیگمنٹ 1 اینڈ سیگمنٹ 2. سیگمنٹ 1 کے پاس جو مشینس ہیں دوز آر U, V اینڈ W, اور سیگمنٹ 2 کے اوپر جو مشینز ہیں دوز آر X, Y اینڈ Z. اب اسٹوڈنٹس کیس میں دیکھیں کہ آپ کا جو باٹم پہ آپ کا ٹیبل ہے
that table actually shows you an event that happens, اور پھر وہ سیگمنٹ 1 اور سیگمنٹ 2 کی لسٹ جو کہ برج اپنے اندر مینٹین کرے گا. تو اسٹوڈینٹس اس اسپیسیفک کیس میں یو کین کلیئرلی سی دیٹ وین دا برج بوٹس ان دا ٹاپ موسٹ لائن, وین دا برج بوٹس both the lists are empty. Bridge does not know about what machines are present on each of these segments. تو آپ کو دو سمپل ڈیشز یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. اسٹوڈینٹس the second event is that U sends a packet or a frame to V. اسٹوڈینٹ اس اسپیسیفک کیس میں یہ دیکھیں کہ جب U V کو فریم بھیجے گا تو اس اسپیسیفک کیس میں برج کو یہ پتا چل گیا, اس نے سورس ایڈریس اس فریم سے پل کیا تو اس کو U کا ایڈریس ملا. اس نے کیا کیا کہ سیگمنٹ 1 کی طرف سے کیونکہ یہ پیکٹ ریسیو ہوا تھا تو اس نے سیگمنٹ 1 کی لسٹ میں وہ U کا فزیکل ایڈریس سیو کر لیا. اس کے بعد اسٹوڈینٹس ہمارا تھرڈ ایونٹ کیا تھا, V ریپلائز بیک ٹو U یا V ریسپونڈس ٹو U. تو اس کیس میں دیکھیں کہ اس برج کو اسی سیگمنٹ 1 سے اس V کا ریسپانس جو ہے وہ بھی ریسیو ہوا, تو اس نے V کو بھی سیگمنٹ 1 کی لسٹ میں ایڈ کر لیا. دس از آر تھرڈ رو. اسٹوڈینٹس فورتھ رو میں دیکھیں کہ بیسیکلی دا فورتھ ایونٹ از دیٹ Z سینڈز اے براڈ کاسٹ. اب برج بیکاز اٹس این انٹیلیجنٹ ڈیوائس سو اٹ نوز دیٹ وٹ اسپیسیفک ایڈریس از اے براڈ کاسٹ اور اے ملٹی کاسٹ ایڈریس. تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ براڈ کاسٹ جو ہے وہ بیسیکلی میرے پاس سیگمنٹ 2 سے آئی ہے. اس براڈ کاسٹ فریم سے یہ سورس ایڈریس نکالے گا اور سیگمنٹ 2 کی لسٹ میں آپ کے پاس پہلی مشین آ گئی دیٹ از Z. اس کے بعد اسٹوڈینٹس ففتھ ایونٹ Y سینڈز اے فریم ٹو V. تو یہ ہماری اب جو ہے ڈفرینٹ سیگمنٹس کے درمیان جو ہماری کمیونیکیشن ہے, ایکسچینج جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی. جب Y نے سیگمنٹ 2 سے V جو کہ سیگمنٹ 1 پہ ہے اس کو فریم بھیجا تو برج ریسیو دس فریم, سورس ایڈریس سے اس نے Y کو ایکسٹریکٹ کیا اور یہ دیکھا کہ یہ سیگمنٹ 2 سے میرے پاس آیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ففتھ لائن میں اس نے سیگمنٹ 2 کی لسٹ میں Y کو ایڈ کر لیا. اب V کے بارے میں برج کو پہلے سے ہی معلوم تھا, سو اٹ ایکچولی فارورڈیڈ دیٹ اسپیسیفک فریم آن ٹو سیگمنٹ 1. اسٹوڈینٹ سکس لائن آپ یہ دیکھیں کہ Y سینڈس ٹو X, سیم سیگمنٹ ہے دیٹ از سیگمنٹ نمبر 2. پہلے سے ہی ہمارے پاس U V اور Z Y سیگمنٹ 1 اور سیگمنٹ 2 پہ موجود ہیں اینڈ دس سکس لائن ڈڈ ناٹ ایڈ اینی تھنگ ٹو آر انفارمیشن. تو بیسیکلی دس از اٹ. اس کے بعد اسٹوڈینٹس آپ یہ دیکھیں کہ سیونتھ لائن میں سیکنڈ لاسٹ لائن میں X سینڈس ٹو W. اس کیس میں X ہمارا سورس مشین ہے. تو اسٹوڈینٹس اس کیس میں دیکھیں کہ برج جو ہے وہ اس فریم سے سورس ایڈریس کو ایکسٹریکٹ کرے گا, سیگمنٹ 2 کی جانب سے یہ آیا, اس نے سیگمنٹ 2 کی لسٹ میں X کو بھی ایڈ کر دیا. اینڈ اسٹوڈینٹس the last of these events is that W sends a frame to Z. اب W it comes from segment 1, bridge extracts the source address اور اس نے اپنے سیگمنٹ 1 کی لسٹ میں یہ ایڈ کر لیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ میئر سیریز آف اپروکسیمیٹلی 7 ایونٹس both segment 1 and segment 2 these lists are populated inside a bridge. So students this was a little bit about the bridge. ابھی ہم لوگوں نے بہت کچھ اس برج کے ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے, بٹ آج کے لیکچر میں ہم یہیں تک برج کو کور کریں گے. اگلے لیکچر میں اس ڈسکشن کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں گے. بٹ بیفور وی فنش اپ وتھ ٹوڈیز لیکچر لیٹس ہیو اے کوئک سمری آف وٹ دا ٹاپکس دیٹ وی ایکچولی وینٹ تھرو ان ٹوڈیز لیکچر. اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر کو ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا وتھ کورنگ دا لاسٹ ٹاپک آف چیپٹر نمبر 10. تھوڑا سا دیکھا ہم لوگوں نے کہ ایتھرنیٹ کے کیس میں تو ہماری 3 ڈفرنٹ وائرنگ اسکیمس تھیں دیٹ ورکڈ فائن فار اے سنگل ٹیکنالوجی دیٹ از ایتھرنیٹ. سو ان ادر ٹیکنالوجیز وی ٹوک این ایگزامپل آف اے لوکل ٹاک ٹیکنالوجی, اور ہم لوگوں نے کچھ دیکھا کہ کس طرح سے ہم لوگ تھک نیٹ اور تھن نیٹ کا جو ہمارا کانسیپٹ تھا وی ایکچولی combine them to emphasize a single wiring scheme for a local talk technology. With that discussion, students, we finished chapter number 10, and then we talked a little bit about chapter number 11, that is how to extend the LANs. کچھ میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی ڈسٹینس لمیٹیشن کیوں ہمارے پاس ہوتی ہیں. The first reason is because of the access mechanism that we are using, we cannot afford delays. The second reason is that basically the signal strength of a signal it decreases as a signal travels over a transmission medium. These are the 2 main reasons because of which we cannot have an infinitely long LAN segment.
اسٹوڈینٹس دین ہاؤ ٹو ایکسٹینڈ اے لین سیگمنٹ. پہلی ٹیکنیک جو ہم نے پڑھی دیٹ واز بیسیکلی دا فائبر ایکسٹینشنس, دا فائبر آپٹک ایکسٹینشنس. میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے بائی یوزنگ اے سنگل فائبر آپٹک کیبل اینڈ فائبر موڈمس وی کین ایکسٹینڈ a local area network at one specific location to some machines that are actually working at a distant location. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کچھ تھوڑی سی ہم لوگوں نے بات کی اباؤٹ دا ریپیٹرس. آپ نے دیکھا کہ ریپیٹرز آر ایکچولی اینالاگ الیکٹرانک ڈیوائسز. دے آر ناٹ انٹیلیجنٹ انف. دے جسٹ سینڈس این الیکٹریکل سگنل فرام ون سیگمنٹ ٹرانسفرٹ اٹ اوور ٹو دا ادر. اسٹوڈنٹ ڈس ایڈوانٹیج میں آپ نے دیکھا کہ بیسیکلی کیونکہ یہ ایک اینالاگ ڈیوائس ہے تو یہ نوائز کو بھی, کولیجنس کو بھی اٹھا کر ایمپلیفائی کرے گی اور دوسرے سیگمنٹ پر ٹرانسفر کر دے گی. تو اسٹوڈنٹس اس کے ریپلیسمنٹ میں اس کا سولوشن کیا ہوگا؟ وی ٹاکڈ لٹل بٹ اباؤٹ دا سولوشن اینڈ وی ڈسکسڈ دا بریجز. میں نے آپ کو بتایا کہ برج از اے ڈیجیٹل ڈیوائس, اٹس این انٹیلیجنٹ ڈیوائس, کنٹینز اے سی پی یو, کنٹینز 2 NICs اینڈ کنٹینز اے ROM. اینڈ دا موسٹ امپارٹنٹ فنکشن آف اے برج از فریم فلٹرنگ. It checks out the errors in the frames, it differentiates between the collisions and correct frames, and only passes on those frames to the other segments for which the destination is actually present on that other segment. اگر اسی segment کے اوپر وہ destination ہوگی تو it's going to just discard the frame. کچھ تھوڑی سی ہم لوگوں نے اس بارے میں بھی بات کی کہ کس طرح سے ایک برج جو ہے it will build its own table that is actually going to tell it what specific destinations are present on what segment. So students, by this discussion we came to the end of lecture number 13. اس bridging کی ڈسکشن کو اور آگے لے کے چلیں گے نیکسٹ لیکچر میں, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو فنش آف ود دا ڈسکشن آف چیپٹر نمبر 11. نیکسٹ لیکچر تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.